السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ آج یہ ہمارا چوتھا درس ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر. ہمارے اور آپ کے سب سے بڑے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے جاننے کا یہ چوتھا سلسلہ، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو تیسرا ہمارا درس تھا، اس درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کہ آپ دنیا میں پیدا تو ہوئے تھے، یا پھر پیدا ہونے سے کچھ سال قبل، اور پیدا ہونے کے بعد نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے اندر حالات کس طرح تھے، وہاں کے لوگوں کا عقیدہ کیا تھا. یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اس میں نے کہا کہ عرب کے لوگوں کے ہاں بت پرستی بہت معروف ہو گئی تھی. بتوں کی عبادت کرنا ان کے ہاں ایک عام سی بات ہو گئی تھی. ہر قبیلے والا اپنے لیے ایک الگ بت بنا لیتا، اور ہر قبیلے کا سردار اس کا ایک الگ اپنا بت ہوتا. اس طرح سے بت ان کے ہاں بہت معروف تھا، اور بتوں کی عبادت وہ کثرت سے کیا کرتے تھے. اور اسی طرح میں نے بتایا کہ اگر وقت پڑنے پر اگر راستے میں وہ جاتے ہوتے، پتھر کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. اگر راستے میں انہیں اس پتھر سے زیادہ کوئی اور خوبصورت پتھر نظر آتا نا، تو جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں اس کو پھینک کر اس خوبصورت پتھر کو اپنا معبود بنا لیتے. اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بتوں کو مختلف چیزوں سے بنایا کرتے، کبھی پتھر سے، کبھی ستو کے آٹے سے، کبھی کھجوروں سے، اور سفر میں اپنے ساتھ لے جاتے بت کو. اور سفر میں جب ان کے کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی تو اس بت کے کبھی ہاتھ، یعنی کھجور سے بنا ہوا تھا بت، اس کا کبھی ہاتھ توڑ لیتے، کبھی پیر نکال لیتے، اور اسی کو کھانا شروع کر دیتے. جس کی وہ پرستش کر رہے ہیں، جس کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، وقت آنے پر اسی کو کھائے جاتے ہیں. یعنی ان کا عقیدہ اتنا خراب تھا، اور اتنے نیچے گر چکے تھے عقدی اعتبار سے. اور ساتھ ہی اس کے علاوہ ان کے ہاں اخلاقی بہت برائیاں تھیں. ایک برائی ان میں یہ تھی کہ وہ فال اور بدشگونی لیا کرتے. پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں جانب جاتا تو وہ سمجھتے کہ ابھی میرا کام جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اچھا ہوگا. اگر وہ بائیں جانب لیفٹ سائڈ جاتا تو سمجھتے کہ نہیں، ابھی میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر اور خیر نہیں، اس کام سے رک جاتے. اسی طرح چھوٹی بچیوں کو، یعنی زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، زمین میں دفنا دیتے تھے اپنی عار کی وجہ سے، اور اپنے قبیلے والے کیا کہیں گے اس ڈر کی وجہ سے عورتوں کا مقام بالکل وہ نہ دیا کرتے، اور زندہ بچیوں کو زمین میں دفنا دیتے تھے. اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا بہت عام تھا ان میں. اسی طرح نکاح میں جتنی چاہے بیویاں کو اپنے پاس رکھتے تھے، کعبے کا ننگا طواف وہ کیا کرتے تھے، زنا ان میں بہت عام تھا. یعنی اس جیسی اور کئی ایک برائیاں، خرابیاں ان میں موجود تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بنائے نہیں گئے تھے کہ یہ سب برائیاں ان میں عام تھیں. آج میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھتا ہوں، بہت سرسری اعتبار سے، بہت مختصر انداز میں دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دنیا بہت بڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں بھیجا؟ ایک خاص بات ہو سکتی ہے نا. اس سے پہلے والے اگر ہم انبیاء کی بات کریں تو اکثر انبیاء شام، فلسطین وہاں آیا کرتے تھے.
کثرت انبیاء وہیں پر آئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک خاص حکمت ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بتاؤں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے جسٹ پہلے، کچھ ہی مہینے یا کچھ سال پہلے، کہیں 1-2 سال پہلے، بہت ہی عظیم واقعات اس دنیا میں رونما ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اب سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب ہی میں کیوں بھیجا، مکہ ہی میں کیوں بھیجا؟ مورخین لکھتے ہیں، جو تاریخ میں ماہر ہیں وہ لکھتے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ عرب پوری دنیا کا سینٹر پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ عرب پوری دنیا کے اعتبار سے وہ سینٹر پوائنٹ ہے، اور اسلام کو چونکہ پوری دنیا میں پھیلنا تھا، اسلام کو پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا تھا، تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز اپنائی۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے ایک بنیادی بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ سے سوال نہیں کیا جاتا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ لیکن اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اللہ جو کچھ کرتے ہیں حکمت سے بھرا ہوا وہ کام ہوتا ہے۔ اور مخلوقات میں سے اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، اللہ جس کو چاہے، جس انسان کو چاہے، جس قبیلے والوں کو چاہے۔ اب دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے اللہ نے صرف 4 مہینوں کو حرمت والے بنائے ہیں۔ اب وہ 4 مہینے بقیہ مہینہ حرمت والے نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ نے 4 مہینوں کو حرمت والے بنائے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اسی طرح اللہ نے جزیرہ عرب میں یعنی مکہ شہر کو یہ فضیلت دی کہ وہاں آخری پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کچھ چاہے پیدا کرتے ہیں اور جسے چاہے اختیار بھی کرتے ہیں۔ اب یہ یہودی لوگ جو ہے نا، ان کو معلوم تھا کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود و نصارہ، یہ یہودی آپ کو اسی طرح جانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ بھلا بتائیے، ایک باپ سے بہتر اپنے بچوں کو کون پہچان سکتا ہے اور کون جان سکتا ہے؟ لیکن ان کے اندر حسد تھا، یہ چاہ رہے تھے کہ آخری جو نبی آئے گا نا، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی یہ بات کہ آخری نبی آنے والے ہیں، انہیں یہ تھا کہ آخری نبی ہمارے قبیلے سے آئیں گے، ہمارے کنبے سے آئیں گے، لیکن ہوا یہ قبیلے قریش سے آخری نبی آ گئے، تو اسی حسد کی وجہ سے نبی پر وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ مگر انہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی محمد ہے، وہ حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرب میں بھیجا نا، عرب کے اندر کئی ایک صفات تھی، کئی ایک اچھی خوبیاں تھیں، جہاں برائیاں ان میں بہت زیادہ تھیں، وہیں پر اس زمانے میں عرب کے لوگوں میں دیگر ممالک کے مقابلے میں، جیسے روم، فارس، دیگر جو بڑے بڑے سپر پاور تھے اس وقت کے، ان کے مقابلے میں عرب کے لوگوں میں بہت سی اچھی خوبیاں تھیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کے لوگوں کا انتخاب کیا۔ یہ دیکھیے، یہ وجوہات جو میں آپ کے سامنے بتانے چاہ رہا ہوں وہ نہ قرآن مجید میں مذکور ہیں، نہ احادیث نبویہ میں مذکور ہیں، لیکن علماء نے اپنی کوششوں سے اور اپنی استدلالات سے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے بیان کی تاکہ ہم نبی کی سیرت کو اچھے سے پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ ایک تو ان کے اندر عمومی خوبیاں تھیں، ان کا جو نسب تھا نا بہت محفوظ ہوتا تھا، ان میں نسب بہت محفوظ تھا، اور وہ اپنا نسب نامہ اچھی طرح سے یاد رکھتے تھے۔ اور آج بھی عربی لوگ اپنے نسب نامے کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا نواسا ہے، سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان کا نسب بہت معروف تھا اور بہت واضح تھا ان کا نسب۔ اب میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے چند خصوصیات ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ کہ عرب کے اکثر لوگ جو مکہ میں خصوصاً رہا کرتے تھے وہ ان پڑھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ان پڑھ لوگوں کے درمیان رہ کر نبوت کا اعلان کرنا تھا۔ اگر ایسا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہیں، اور جب 40 سال بعد آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں کہ اب تک جو ان کے پاس علم تھا، اور اسی علم کی اور مزید اسی علم کو پھیلانے کے لیے انہوں نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔
یہ اللہ کے نبی نہیں ہو سکتے، انہوں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل تھا اور اس کی رحمت خاص تھی کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ رکھا۔ 40 سال تک آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اچانک 40 سال کے بعد اب ایسی ایسی عجیب باتیں جو لوگوں کی نظر میں یعنی اسلام کی باتیں لوگوں کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو لوگوں کو جب احساس ہوگا کہ یہ نبی جو آج 40 سال تک ہمارے درمیان زندگی گزار رہا تھا، 40 سال تک زندگی گزارنے کے باوجود نہ ایک لفظ پڑھنا لکھنا جانتا، اور آج 40 سال بعد اتنی عظیم چیزیں اس کے پاس سے کہاں سے آ گئی؟ یقیناً یہ اللہ کے نبی ہی ہیں۔ ان کو جب احساس ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے مکے میں بھیجا۔ قرآن میں آپ دیکھیں کہ ایک جگہ پر سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، کہ ہم ایک ان پڑھ لوگوں میں سے ایک نبی کو بھیجنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی اللہ نے ایسے ہی کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لا، اور اس کے بعد وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، اور ایک ان پڑھ رسول پر تم ایمان لاؤ۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی حکمت خاص تھی، حکمت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور لوگوں کے سامنے نبی کو واضح کرنا تھا کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، ان کو شعر و شاعری آتی نہیں ہے، ان کو پڑھنا لکھنا آتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں اتنی ساری معلومات کہاں سے آ گئی؟ یقیناً وہی ان پر نازل ہوتی ہے۔ اللہ کو یہ بات لوگوں کے سامنے پروف کرنی تھی، اسی لیے اللہ نے جزیرہ عرب کا انتخاب کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ رکھا۔ ایک دوسری وجہ علماء بتاتے ہیں کہ عرب کے لوگوں کی جو زبان تھی نا، عربی زبان، یہ زبان پوری دنیا کی زبانوں کے مقابلے میں ایک انوکھی زبان ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ عربی زبان اتنی وسیع اور اتنی گہرائی والی زبان ہے کہ ایک ایک لفظ کو بیان کرنے کے لیے اس میں 100 سے زائد کلمات آتے ہیں۔ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ صرف یہ دیکھیں ہم اردو زبان میں کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس جو بھی کھجور سامنے لا کر رکھا جائے ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے سامنے کھجور ہے، بس ایک ہی ہم کو نام معلوم ہے، لیکن کھجور اگر پہلے مرحلے میں ہے تو اس کا الگ نام، اگر دوسرے مرحلے میں ہے تو اس کا الگ نام، تیسرے مرحلے میں ہے تو اس کا الگ نام، اگر تازہ کھجور ہے تو اس کا الگ نام، اگر کھجور سوکھ گیا تو اس کا الگ نام، اگر کھجور جس مرحلے سے گزرتا ہے اس کے لیے الگ الگ نام۔ سبحان اللہ، بس میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے مثال دی تھی، اور چونکہ قرآن اور حدیث تا قیامت رہنے والے ہیں، اس میں ایک لفظ ایسا بتا دیا جاتا ہے جو ساری چیزوں پر محیط ہوتا ہے۔ قرآن مجید آپ دیکھیں، میں سمجھنے کے لیے اور ایک واضح مثال دیتا ہوں۔ ابھی گزشتہ سالوں ہم نے کرونا وائرس کا سامنا کیا، ایسے امراض ہم نے دیکھے جو اس سے پہلے دنیا میں نہیں دیکھے گئے تھے، لیکن قرآن مجید میں اس کا بھی حل بتایا گیا تھا نا، اور احادیث مبارکہ میں اس کا بھی حل بتایا گیا ہے۔ یعنی سارے الفاظ کو سکیڑ کر ایک لفظ بتا دیا جاتا ہے قرآن و حدیث میں کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کو اپنے اندر لے لیتا ہے، سمو لیتا ہے۔ اور اتنی وسیع زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتخاب کرنا تھا، چونکہ عربی زبان ہی اس وقت خالص زبان تھی، اور مکہ مکرمہ ہی کے لوگ عربی زبان بہت اچھائی سے بولا کرتے تھے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکہ المکرمہ بھیجا، جزیرۃ العرب کا انتخاب کیا۔ اور ایک بات یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جو دین تھا، دین ابراہیمی تھا، وہ تقریباً سارے ممالک میں مٹ چکا تھا، اگر کہیں باقی تھا تو تھوڑا بہت وہ مکہ مکرمہ میں اور جزیرہ عرب میں باقی تھا، تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں بھیجا۔ اب دیکھیں یہ بعض یعنی دینی صفات تھے، دینی صفات تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب ایک انسان کے اندر جو اچھے صفات ہونے چاہیے، اخلاقی اعتبار سے جو صفات ہونے چاہیے، وہ چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب میں بھیجنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربی لوگ سچ بولا کرتے تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، جھوٹ بولنا ان کی شان کے خلاف تھا، چاہے تو اپنا سر وہ کٹا لیتے لیکن وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، یہ ان کے رگ رگ میں بسی ہوئی تھی یہ بات، چاہے مرد ہو، عورت ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، جو بھی ہو، وہ سچ بولا کرتے تھے۔ اور اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے، اس کے اندر سچائی پر زور دیا گیا ہے، ایک مسلمان کو ابھارا گیا ہے کہ وہ سچا مسلمان رہے،
اور جب عرب کے اندر یہ صفات موجود تھی تو ان کو ٹرین کرنا بھی آسان تھا. نبی آ کر کہتے کہ تم لوگ سچ بولو تو پہلے سے ہی سچ بول رہے تھے, ان کو سمجھنے کے لیے, عمل کرنے کے لیے آسانی ہوتی تھی. اب دیکھیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو بعد میں اسلام قبول کیے, تجارت کے اعتبار سے وہ شام گئے ہوئے تھے. شام گئے, وہاں کا سپر پاور ان کے بلایا. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو خط لکھے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں, تم لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ. تقریباً نبی ہجرت کر کے مدینہ آ چکے ہیں اور تقریباً 8 ہجری کو نبی یہ خط لکھ رہے ہیں, انتقال سے 3 سال پہلے, نبی کے تقریباً انتقال سے 2-3 سال پہلے یہ خط لکھے. اور یہ خط جو ہے نا ایک بادشاہ کو پہنچا. بادشاہ کو پہنچتا ہے تو بادشاہ چونکہ خط عربی زبان میں تھا اور اس کو عربی زبان نہیں آتی تھی, تو اس نے کہا کہ دیکھو شام میں اگر کہیں عرب سے لوگ تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو سارے قافلے کو میرے پاس حاضر کر دینا. تو وہ قافلہ لایا گیا. قافلہ آیا تھا اس وقت شام میں تجارت کرنے کے لیے, اور ابو سفیان جو اس وقت کٹر دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے مبغوض چہرہ تھا اس وقت آپ کے سامنے, لیکن ابو سفیان کو درباری بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا گیا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بادشاہ کے ہاتھ میں ہے اور پورا قافلہ بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے, اور بادشاہ سوال کرتا ہے کہ جو عرب میں محمد بن عبداللہ نام کے شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے نا, اس شخص کے نسب, اس کا کوئی رشتہ دار یہاں ہے کیا؟ تو ابو سفیان آگے بڑھتے ہیں کیونکہ وہ نبی کے چچازاد بھائی لگتے تھے. وہ آئے, کہا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہاں عرب سے آئے ہیں, ان سب لوگوں میں میں ہی قریبی رشتہ دار ہوں محمد بن عبداللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے پوچھا, اس کے بعد بادشاہ نے کہا میں چند سوالات تمہیں کرنے جا رہا ہوں. ہرقل بادشاہ کا نام تھا. میں چند سوالات تمہیں محمد کے بارے میں کرنا چاہ رہا ہوں, اگر تم سچ جواب دو تو ٹھیک ہے. اور اس نے دیگر درباریوں کو, یعنی ابو سفیان کو سامنے اس نے بلایا اور ان کے ساتھ جو ساتھی تھے نا ان کو پیچھے کھڑا دیا اور کہا کہ اگر یہ ابو سفیان جھوٹ بولے نا تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اس نے مجھے کئی ایک سوالات کیے کہ ان کے اخلاق کیسے ہیں اور ان کے ماننے والے کون ہیں اور ان کی کیا کیا تعلیمات ہیں, سب انہوں نے کہا. ابو سفیان کہتے ہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ لوگ کتنے سچے تھے, اگر دشمن کے خلاف بھی گواہی دینی ہوتی سچ بولتے تھے وہ لوگ. ابو سفیان خود کہتے ہیں, بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری کی, رضی اللہ عنہ, واللہ قسم اللہ کی, لولا الحیاء یومئذ ان یأثر اصحابی عنی الکذب لکذبتہ. اگر حیا آڑ نہ ہوتی, اگر ہم لوگ سچ کے عادی نہ ہوتے تو میں اس دن محمد کے خلاف بہت کچھ جھوٹ انگل کے آ جاتا. اس وقت کا سپر پاور سامنے ہے اور جوابات پوچھ رہا ہے, وہ محمد کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھنے والے ایک بادشاہ پوچھ رہا ہے, وہ بھی غیر مسلم, جواب دینے والا وہ بھی غیر مسلم, اور دونوں کے دونوں اسلام کے دشمن. اور ابو سفیان تو نبی کے کٹر دشمن ہیں. نبی سے متعلق بادشاہ نے کئی ایک سوالات کیے مگر انہوں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا. جو کچھ بادشاہ ہرقل نے پوچھا سب کا سب انہوں نے سچ کہا, اور خود گواہی دے رہے ہیں اگر ہمارے درمیان حیا آڑ نہ ہوتی, ہم لوگ سچ کے عادی نہ ہوتے تو میں اس دن محمد کے خلاف بہت کچھ جھوٹ اگل کے آ جاتا. لیکن ہم لوگ عربی ہیں, ہم لوگ سچ بولتے ہیں. یہ ان کے اندر بہت بڑی صفت تھی. اور دوسری صفت, وہ لوگ بہت مہمان نواز تھے, ان کے اندر سخاوت بہت عام تھی. اگر کوئی مہمان ان کے ہاں آ جاتا تو اپنی سب سے قریبی اور سب سے محبوب چیز بھی اس کے لیے لٹا دیتے وہ لوگ. اگر ان کے پاس صرف ایک ہی اونٹنی ہوتی اور مہمان گھر آئے ہوئے تو اس کو ذبح کر دیتے اور مہمان کے سامنے پیش کر دیتے. اب اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں, ان کا نام ہے شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ. ان سے ایک سوال کیا گیا کہ یہی سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عرب کا انتخاب کیوں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں جب اس مسئلے سے متعلق پڑھ رہا تھا تو مجھے ہندوستان کے ایک بڑے عالم عبد الحمید الفراہی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب ایک نظر آیا. وہ جواب کو پڑھنے کے بعد میں بہت حیران رہ گیا کہ کتنا عظیم اللہ کا انتخاب تھا, اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر جو 2 صفات میں نے آپ کے سامنے بتایا, ایک سچائی اور ایک سخاوت, بہت مہمان نواز تھے وہ لوگ. اب دیکھیں سچائی اور سخاوت, یہ 2 صفات عرب کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے تھے, ان کے رگ رگ میں تھے یہ 2 صفات.
اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا تو اسلام کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک تو عبادات ہے اور دوسرا معاملات. عبادات ہے اور دوسرا معاملات. اگر عبادت کا نچوڑ اگر دیکھنا چاہیں نا تو صرف اور صرف ایک جملے میں کہیں تو سچائی، جو کہ پہلے سے عرب میں موجود تھی. اور معاملات کا نچوڑ دیکھنا چاہیں تو اس کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کرم، سخاوت اگر ایک انسان کے اندر ہے تو معاملات میں اچھا رہے گا. یعنی جو دو صفات اسلام کے بنیادی ہیں وہ پہلے ہی سے عرب کے لوگوں میں موجود تھیں، اسی وجہ سے عرب کا انتخاب کیا گیا. شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ یہ کہتے ہیں یعنی اس جیسے کئی ایک صفات عرب کے اندر موجود تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرب کا انتخاب کیا. اب میں میرے دوسرے نکتے پر آتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے عین قبل اس دنیا میں دو عظیم واقعات رونما ہوئے. ایک واقعہ یہ کہ زمزم کا کنواں رونما ہوا، زمزم کا کنواں لوگوں کے درمیان معروف ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ اصحاب الفیل کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حاجر علیہ السلام، زمزم کا کنواں وہاں سے چلا آ رہا ہے نا، سب جانتے ہیں. بعد میں ایک ظالم بادشاہ مکے میں تھا جس نے بہت ظلم کیا مکے کے لوگوں پر، اور اس نے زمزم کے کنویں کو توڑ پھوڑ کر کے اس کے سارے نشانات مٹا دیے تھے. زمزم کا کنواں بند ہو گیا. سال گزرتے گئے حتیٰ کہ زمزم کے جو نشانات تھے نا وہ بھی پورے طریقے سے مٹ گئے تھے. لوگ صرف یہ کہتے کہ ہاں ہم سنتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کا ایک کنواں ہے زمزم، لیکن کہاں ہے، کس جگہ پر ہے، کیسا ہے، کسی کو نہیں معلوم. بس سنتے آ رہے ہیں ہم کہ زمزم ایک کنواں ہے. اب عبد المطلب یہ کون ہے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. بارک اللہ فیکم. رسول اللہ کے دادا ہیں عبد المطلب. یہ خود بیان کرتے ہیں، سیرت کی کتاب تقریباً ہر کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا. وہ خود کہتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا. حتیم جانتے ہیں؟ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، مجھے ایک خواب دکھایا گیا. خواب بہت مفصل ہے، میں اختصار کے ساتھ جو ہمارا نکتہ ہے وہ بیان کرتا ہوں. مجھے خواب دکھایا گیا اور خواب میں فرشتوں نے آ کر یہ کہا کہ زمزم کا کنواں کھودو. اب میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زمزم تمہارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے، اس کو کھودو. اب کہاں کھودیں؟ بہت بڑا سوال تھا. ان کو خواب ہی میں دکھایا گیا کہ آپ فلاں جگہ پر جائیں، اور کچھ نشانیاں بھی دکھائی گئیں. وہاں چونٹیوں کا ایک بل ہوگا، ان کا ایک گھر ہوگا، اور جب آپ وہاں جائیں گے نا تو ایک کوا وہاں اپنا چونچ مار رہا ہوگا، آپ اس جگہ پر ماریں، اس جگہ پر کنواں کھودیں، آپ کو مل جائے گا کنواں. اب صبح ہوئی، یہ قریش کے لوگوں سے انہوں نے ذکر کیا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ مجھے زمزم کا کنواں دکھایا گیا ہے، میں اب کھودنے جا رہا ہوں. سارے قریش کے لوگوں نے مذاق اڑایا. یہ کوئی ہونے کی بات ہے؟ اتنے سالوں سے جو کنواں دریافت نہ ہو سکا ابھی آپ کھودیں گے آپ کو مل جائے گا. انہوں نے کہا آپ ساتھ دینا ہے تو دو، لیکن میں تو کرنے جا رہا ہوں. اور اس وقت ان کے صرف ایک ہی بیٹے تھے، حارث ان کا نام تھا. یہ دونوں مل کر کنواں کھودنے لگے، لگاتار کھودنے لگے. مسلسل 3 دنوں کے بعد 3 دنوں تک کنواں کھودنے لگے، اور مٹی کو باہر نکالنے کے بعد زمزم کے کچھ آثار نظر آئے. معلوم ہوتا ہے نا اگر پانی زمین میں ہے تو کچھ آثار وہاں رہتے ہیں. 3 دنوں کے بعد کچھ آثار نظر آنے لگے انہیں. اور جب نظر آنے لگے نا، اور یاد رکھیں کنواں کھودنا اور کنویں کی دیکھ بھالی کرنا، زمزم کا کنواں یہ شرف کی بات تھی، اور آج تک شرف کی بات ہے. یہ حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم کی دیکھ بھالی کرنا، یہ شرف کی بات تھی. جیسے ہی جن لوگوں نے منع کیا نا آپ کھودنا ہے کھود لو، ہم نہیں آئیں گے، ان کو معلوم ہوا کہ کنواں دریافت ہو گیا ہے، وہ دوڑے دوڑے آئے اور کہا کہ اس میں ہمارا بھی حق ہے اور ہمیں بھی کھودنے دو. عبد المطلب نے صاف انکار کر دیا، نہیں، خواب اللہ نے مجھے دکھایا ہے، پہلے میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ نے انکار کیا، اب اس پر میرا یہ حق ہے، میں ہی کھودوں گا. اس کے بعد ہوا یہ، وہ لوگ اصرار کرنے لگے، مانے ہی نہیں. انہوں نے کہا چلو شام میں ایک کاہنہ عورت رہتی ہے، اس کے بعد جا کر اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں. گئے، اب ہر قبیلے سے چند لوگ گئے اور عبد المطلب بھی ساتھ جا رہے ہیں. اب کنویں کے حقدار کون ہے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ملک شام جا رہے ہیں. گئے ملک شام، راستے میں جا رہے ہیں، ان کا پانی ختم ہو گیا. اور جانتے ہیں وہ جزیرہ تھا، صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا پورا. پانی سب سے بنیادی چیز ہے، پانی ختم ہو گیا اور لوگ اپنی موت کو سامنے دیکھنے لگے. ابھی پانی ختم ہو گیا ہے، ابھی کھانے پینے کی چیزیں ختم، ابھی مرنا ہی ہے ان کو. انہوں نے کیا کیا
کہ ابھی ہم کو مرنا ہی ہے، کیونکہ کھانا پینا ختم ہو گیا ہے، اور ملک شام بہت دور ہے، اور واپس عرب آئیں گے تو یہ بھی دور ہے، نہ ہم وہاں جائیں گے نہ ہم یہاں آ سکتے ہیں، درمیان میں ہم ہیں، اور کھانے پینے کی ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ سارے لوگ عبد المطلب سے کہنے لگے آپ ہی کچھ مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں۔ لوگ ان کے خلاف ہیں لیکن مشورہ انہی سے پوچھ رہے ہیں، ان کے اندر یہ اچھی صفات تھی۔ عبد المطلب سے انہوں نے کہا کہ آپ ہی کچھ ہمارے لیے مشورہ دیں۔ عبد المطلب نے کہا دیکھو ہم اتنے لوگ ہیں نا، سارے لوگ مرنا ہی طے ہے، مرنا تو طے ہے ہم لوگوں کا، ابھی صحرا ہی میں مرنا طے ہے۔ ایک کام ہم کرتے ہیں، سارے لوگ مل کر، مثلا 10 افراد ہیں نا، تو سارے لوگ مل کر پہلے ایک قبر کھودتے ہیں، اور ہم میں سے 10 میں سے جس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا اس کو دفنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک انسان جو اس کا مرنے کے بعد بھی جسم اس کا محترم ہوتا ہے، اس کی عزت اس کا احترام ہونا چاہیے نا۔ اب کوئی صحرا میں یوں ہی مر جائے تو ظاہر سی بات ہے سوکھ جائے گا، گڑ سڑ جائے گا، اور پرندے اس کو کھائیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے، اور سارے لوگ اگر 10 کے 10 یوں ہی مر گئے تو 10 کے 10 کی لاش پرندے آ کر نوش نوش کر کھا لیں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم جتنے لوگ زندہ ہیں اور اس کی خبر کھودتے رہیں گے، جو سب سے آخر میں بچے گا نا وہ تو ضائع ہوگا ہی۔ یعنی 10 لوگ ان کی لاشیں ضائع ہونے اور سڑنے سے بہتر ہے کہ ایک شخص کی لاش سڑ جائے۔ سب سے پہلے خبر کھودی انہوں نے۔ اس کے بعد کیا کیا معلوم؟ اپنے اپنے اونٹ کو لے اور کہا اب خبر کھودنا ہی ہے نا ہم لوگوں کو، چلیں آس پاس کہیں پانی تلاشتے ہیں، پانی ڈھونڈتے ہیں۔ پانی ڈھونڈنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے اپنے اونٹ کو اٹھایا نا سارے لوگوں نے، تو عبد المطلب کا جو اونٹ تھا وہاں سے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ اللہ نے پھوڑ دیا۔ صحرا میں اللہ نے عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے سے، سارے واقعات میں صحیح بتا رہا ہوں، سیرت کی کتابوں میں سارے واقعات مذکور ہیں۔ عبد المطلب کے اونٹ کے نیچے سے اللہ نے میٹھے پانی کا چشمہ پھوڑ دیا۔ اللہ نے سارے لوگ پی لیے اور اپنے اپنے مشکیزے میں پیالے میں بھر بھی لیے، اور سارے لوگوں کا اعتراف ہو گیا نہیں زمزم کا کنواں کھودنا اس کے حقدار تو آپ ہی ہیں، مکہ واپس چلتے ہیں، ہم لڑائی نہیں کریں گے، آپ ہی اس کے حقدار ہیں۔ آئے مکہ آنے کے بعد زمزم کا کنواں وہ کھود رہے تھے نا، لوگوں نے مذاق اڑایا، کیوں؟ وہ اور ان کے بیٹے حارث دونوں ہی کھود رہے تھے۔ اب عبد المطلب ان کے اندر بہت غیرت تھی، کوئی اگر ان کو آڑ دلا دیتا نا تو وہ کانفیڈنس میں آ کر اور چیلنج میں آ کر وہ کام کر کے دکھاتے تھے۔ انہوں نے اس وقت نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا نا، اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے لیے نظر کر دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا اللہ کے لیے۔ اب اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، کنواں کا زمزم کا کنواں دریافت ہوا، لوگ خوش ہوئے، اس سے سیراب ہونے لگے، عبد المطلب اس کی دیکھ بھالی کر رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبد المطلب جو نظر مانی تھی کہ اللہ اگر مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب 10 بیٹے اللہ نے دیے، لوگوں نے ان کا وعدہ یاد دلایا، آپ نے وعدہ کیا تھا نا ایک بیٹے کو ذبح کریں گے اللہ کے لیے، قربان کریں گے، کیجئے آپ۔ عبد المطلب ضرور کروں گا میں۔ عبد المطلب اب 10 بیٹے ہیں، اپنے بیٹوں کو بلایا کہ دیکھو بیٹا میں نے نظر مانی تھی، اب تم کیا کہتے ہو؟ بیٹوں نے کہا ابا جان آپ نے جو نظر مانی ہے نا اس کو پورا کیجیے۔ اب عبد المطلب نے یہ راستہ اپنایا جس طرح آج ہم قرآن اندازی کرتے ہیں نا، چٹیوں میں نام لکھ کر ڈالتے ہیں، اس زمانے کا قرآن اندازی یہ تھا کہ وہ تیر لیتے تھے، تیر اس میں ایک نام لکھ دیتے، یعنی جتنا بھی آج چٹیاں ہیں اس زمانے میں تیر تھی، تیر رکھتے اور جو تیر رکھنے کی جگہ ہوتی اس میں تیر رکھتے اور گھماتے اور تیر نکالتے تھے، جس کا نام آتا ہے اس کا قرآن اندازی۔ انہوں نے ویسے ہی کیا، 10 بیٹوں کا نام انہوں نے ڈالا، اور معلوم ہے آپ کو عبد المطلب نبی کے دادا ہیں، اور عبداللہ نبی کے والد ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں سے عبداللہ بھی ہیں، نبی کے والد عبداللہ ہیں، اور یہ بہت محبوب تھے اپنے باپ، یعنی عبد المطلب کے سب سے چہیتے تھے عبداللہ جو نبی کے والد ہیں۔ وہ دعا کر رہے تھے قرآن اندازی میں عبداللہ کا نام نہ آئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا قرآن اندازی انہوں نے کی، 10 بیٹوں میں سے عبداللہ کا نام آ گیا۔ اب ان کو ذبح کرنی ہے، اور عبداللہ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ کا نام آ گیا۔ بہت پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے نظر مانی تھی، اپنا چہیتا بیٹا تھا، وہ گئے عبداللہ کو لے کر جا رہے ہیں کعبے کے پاس نظر پوری کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے۔ قریش کے لوگوں نے کہا آپ پاگل ہو گئے کیا؟ آپ کا یہ چہیتا ہے، آپ کا پیارا بیٹا ہے، نہیں ہم آپ کو ذبح کرنے نہیں دیں گے۔ ان کے ایک ماموزاد بھائی تھے، انہوں نے کہا کر ہم
اس کو ذبح کرنے نہیں دیں گے، چاہے ہماری پوری مال و دولت آپ لے لیں، لیکن آپ عبداللہ کو ذبح نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے، اب مجھے ذبح کرنا ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا چلو جو شام میں کاہنہ رہتی ہے نا، اس کے بعد جا کر پوچھتے ہیں اس کا حال کیا ہے۔ گئے، انہوں نے کہا کہ ایک کام کریں آپ، ایک چٹھی میں عبداللہ کا، یعنی اس زمانے کے جو قرآن اندازی کا نظم تھا، ایک جگہ آپ عبداللہ کا نام لکھیں اور ایک جگہ 10 اونٹ کا نام لکھیں اور اٹھائیں۔ اگر 10 اونٹ آ جائیں تو کیا کرنا، اور مزید 10 اونٹوں کا اضافہ کرنا، پھر نہیں، آپ ایک جگہ عبداللہ کا نام لکھیں اور ایک جگہ 10 اونٹ لکھیں۔ اگر اونٹ آ جائے تو 10 اونٹ فدیہ میں دے دینا اور عبداللہ کو اپنے پاس رکھ لینا، اور اگر عبداللہ کا نام آ جائے تو پھر 10 اونٹ کا اضافہ کرنا، پھر قرآن اندازی کرنا۔ ایسا کیا انہوں نے، 20 اونٹ، 30 اونٹ، 40، 50، 60، 70، 80، 100 اونٹ تک پہنچے۔ قرآن اندازی کر رہے ہیں، بار بار عبداللہ کا نام آ رہا ہے، 10 اونٹ بڑھائے۔ قرآن اندازی کر رہے ہیں، عبداللہ کا نام آ رہا ہے، 10 اونٹ بڑھائے۔ اس کے بعد جب ایک طرف عبداللہ اور ایک طرف 100 اونٹ ہو گئے، جب قرآن اندازی کی تو 100 اونٹ نکلے اور 100 اونٹ انہوں نے فدیے میں دیا اور عبداللہ کو چھوڑ لیا۔ اور جب عبداللہ کو انہوں نے چھوڑا تو انہی کے بطن سے، انہی کے اولاد سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت فرمائی، اور انہی کی نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ میں آج آپ کے صرف 5 منٹ زائد لوں گا، آدھا گھنٹہ ہو گیا، ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اصحاب الفیل کا واقعہ ہم سب تقریباً جانتے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، سورہ فیل تقریباً ہم میں سے ہر ایک انسان کو یاد ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ابرہہ نام کا ایک شخص تھا، یمن میں رہتا تھا، وہ صنعاء وہاں کا کیپٹل تھا یمن کا۔ اس نے وہاں ایک چرچ بنائی، وہ نصرانی تھا، ایک چرچ اس نے بنائی۔ وہ غصے میں بنائی اس نے چرچ، کیوں؟ سارے لوگ کعبے کی طرف جاتے ہیں، بعض لوگ میرے ملک کو بھی آئیں، اس ارادے سے اس نے یمن میں ایک چرچ بنائی۔ اور چرچ بنانے کے بعد اس نے سارے لوگوں کو یہ دعویٰ کیا کہ جس طرح لوگ کعبے کو جاتے ہیں طواف کرنے کے لیے، میں سب کو پھیر کر یہاں لاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اب ایک عربی شخص وہاں موجود تھا، اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، چرچ کے اندر گیا اور اس نے وہاں قضائے حاجت کر دی۔ اب ابرہہ کو بہت غصہ آیا، اس نے پوچھا کس نے کیا؟ ایک عربی شخص نے کیا۔ وہ آئے اور اس کے بعد ابرہہ نے یہ قسم کھائی کہ میں کعبے کو ڈھا دوں گا، کعبے کو میں منہدم کر دوں گا، ڈھا دوں گا۔ اب 60,000 فوجی کو لے کر، کتنے؟ 60، اس زمانے میں 60,000 بہت بڑی بات تھی۔ 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی کو لے کر وہ کعبے کی طرف رخ کرے اور سفر شروع کر دیا اس نے۔ راستے میں کئی ایک واقعات ہوئے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں اور آج بھی عرب میں اونٹ بہت معروف ہیں۔ تہامہ ایک جگہ کا نام ہے اور آج بھی یہ جگہ موجود ہے۔ تہامہ نامی جگہ میں عربوں کے اونٹ چر رہے تھے۔ ابرہہ نے کیا کیا، مکے میں داخل ہونے سے پہلے جو اونٹ چر رہے ہیں نا، سب پر قبضہ کر لیا، سب کو لوٹ لیا۔ اور اس میں سے عبد المطلب، نبی کے دادا ہیں نا، ان کے بھی اونٹ تھے، اونٹ لے لیے اس نے۔ اور مکے میں داخل نہیں ہوا۔ ایک جگہ ہے عرفہ اور ایک جگہ ہے، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا تھا اور تہامہ سے لوٹ مار کر کے وہ اونٹ وغیرہ اور افراد ہاتھی وغیرہ لگ کر وہ رکھا ہے۔ عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرا اونٹ ابرہہ لے لیا ہے۔ عبد المطلب آئے ابرہہ کے پاس اور معلوم تھا عبد المطلب اس وقت سردار ہیں، کیا پورے قریش کے، پورے عرب کے سردار ہیں عبد المطلب۔ ابرہہ نے دیکھا کہ عبد المطلب آ رہے ہیں تو ان کا احترام کرتے ہوئے وہ آئے وہ اپنے تخت سے نیچے اترا اور ان سے اچھی گفتگو کی۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو تم نے میرے اونٹ لیے ہیں، میرے اونٹ واپس کر دو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ اب ابرہہ کو تعجب ہوا، کیا تمہیں صرف اونٹ ہی چاہیے، تم اور کچھ بات کرنے نہیں آؤ میرے پاس؟ یہ سردار ہے نا، انہیں فکر ہونی چاہیے تھی کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے آ رہا ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے تھی ان کو، مگر ان کا توکل اور ان کا بھروسہ دیکھیے اللہ کی ذات پر۔ ایک کافر ہونے کے بعد بھی ان کا بھروسہ ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارا بھروسہ نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر۔ جب مصائب مشکلات آتے ہیں تو ہم ہار جاتے ہیں، دنیاوی اسباب پر اپنا بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں ابرہہ بالکل قریب ہے مکے سے، مکہ ڈھانے کے لیے آیا ہے، 60,000 کی فوج ہے، ہاتھی بھی اس کے پاس ہیں، اور عبد المطلب ان کے سامنے ابھی کھڑے ہیں۔ عبد المطلب کہہ رہے کہ مجھے میرے اونٹ دے دو، بس میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابرہہ نے پوچھا اور کچھ نہیں چاہیے؟ تم یہ نہیں کہو گے کہ میں واپس چلا جاؤں، کعبے کو نہ ڈھاؤں؟ نے کہا نہیں، میں آپ کی گزارش نہیں کروں گا، کعبے کو ڈھانا ہے تو ڈھا لو، میں تو ان اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹ دے دو، اور یہ کعبے کا مالک تو رب ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔
انہوں نے یہی جملہ کہا، سیرت کی کتابوں میں جملہ موجود ہے، میں میرے اونٹ کا مالک ہوں، میرے اونٹ مجھے دے دو، اور جو کعبے کو تم ڈھانے آ رہے ہو نا اس کا مالک موجود ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا، مجھے اس کی چنتا ہی نہیں ہے، میں اس کا فکر مند ہی نہیں ہوں۔ اس نے اونٹ واپس کر دیا، عبد المطلب آ گئے۔ اب قریش کے سارے سردار دعا میں مشغول ہو گئے ہیں کہ اللہ اس کی حفاظت کرے کعبے کی، کیونکہ کعبے کو اگر ڈھا دے تو ان کے لیے ذلیل کی بات تھی وہ، تو اس کی حفاظت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کعبے کے پاس آ کر۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لائے، آرام سے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ رب ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ اب ابرہہ نے اپنے اونٹوں کو اپنے ہاتھیوں کو اٹھانا چاہا تو ہاتھی اٹھ ہی نہیں رہے، ہاتھی بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ ہی نہیں رہے ہاتھی، اور کعبے کی طرف چلانا چاہا، چل ہی نہیں رہے ہاتھی، اور اگر پیچھے کی طرف جا رہے تو ہاتھی چلنے کے لیے تیار ہیں، اور کعبے کی سمت آئے تو ہاتھی آنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور اسی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرندوں کا ایک جھنڈ بھیجا، ان کی چونچوں میں کنکریاں تھیں، انہوں نے کنکریاں بھیجی، کنکریاں پھینکی اوپر سے، تو یہ ساری کی ساری فوج، قرآن کہتا ہے کہ عصف مأکول، جس طرح بھونسا کھانے کے بعد جس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح یہ ساری کی ساری فوج ختم ہو کے رہ گئی۔ اور یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہا کہ کعبے کی حفاظت کرنے والا ایک انسان اس دنیا میں آنے والا ہے، محمد نامی شخص۔ اور ہم جانتے ہیں جس سال یہ واقعہ پیش آیا، 570 پر 1 عیسوی، 570 پر 1 عیسوی کو یہ واقعہ پیش آیا، اور آئے اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے۔ اب دیکھیں، اب تک ہم نے الحمدللہ نبی کی بعثت، نبی کی ولادت کے پہلے کے تقریباً چیزیں جان چکے ہیں مختصر انداز میں۔ انشاءاللہ آگے کی کلاس میں نبی کی پیدائش اور بالکل آگے کا مرحلہ ہم انشاءاللہ ترتیب سے پڑھتے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو نبی کی سیرت پڑھنے سمجھنے اور اس سے جو اسباق، جو سبق ہمیں ملتا ہے اس کو جان کر اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔